بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم قرآن کریم کا 8واں پارہ پڑھیں گے اور اس کا خلاصہ آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اور 8ویں پارے میں سورۃ الانعام کا کچھ حصہ ہے اور اسی پارے میں پھر سورۃ الاعراف کا بھی آغاز ہو جاتا ہے۔ جہاں تک کہ سورۃ الانعام کا تعلق ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو آیات 114 سے 121 تک اس میں شرک فی التشریع یعنی اللہ تعالیٰ کی شریعت میں شرک کرنا اس کے بارے میں ذکر کیا گیا اور اس کی تردید کی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوا دیا گیا کہ مفصل کتاب کے نازل کیے جانے کے بعد اب کسی غیر اللہ کو حکم اور اپنا شارع تسلیم نہیں کیا جا سکتا، جبکہ اللہ کا قانون صدق و عدل پر مبنی ہے۔ اس کے برخلاف مشرکین ظن اور تخمین سے یعنی ٹامک ٹوئیاں مار کے ہی وہ اپنا کام چلا رہے ہیں۔ معقولات میں جو حلال و حرام ہے اس کی وضاحت کر دی گئی کہ اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کیے ہوئے جانور کھائے جا سکتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور کو کھانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگلی آیات میں یا اس کے اگلے پیراگراف میں ہم دیکھتے ہیں 122 سے لے کر 135 تک، تو اس پیراگراف میں قریش کی جو مجرم اور مغرور قیادت تھی اس کا مکر و فریب چاک کیا گیا، اس کا پردہ بالکل ہی واضح کر کے ختم کر دیا گیا۔ قریش کی یہ مکار قیادت جو اکابر مجرمین جس کو کہا گیا، اس کو متنبہ کیا گیا کہ روز قیامت کا یہ عذاب انتہائی شدید ہوگا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں بھی رسول نہیں بنایا جاتا یا ہم میں کوئی رسول نہیں لیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ اہل ہدایت کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، جبکہ گمراہ لوگوں کو گندگی کے ساتھ ساتھ ان کے سینوں کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ ایمان نہیں لا پاتے اپنی اسی تنگی کی وجہ سے، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ توحید کی دعوت ہی اصل صراط مستقیم ہے اور اس کا ثمرہ جنت ہے۔ انسانوں اور جنات دونوں کو آزادی اختیار عطا کی گئی ہے، لیکن وہ ایک دوسرے کو گمراہ کرتے ہیں۔ اختیار کے صحیح اور غلط استعمال پر جزا اور سزا کا انحصار ہے۔ روز قیامت یہ پچھتائیں گے اور خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کھو کر آخرت اور رسالت کا انکار کرتے رہے۔ اور آخر میں پھر قانون ہلاکت اقوام اور قانون استبدال اقوام کی وضاحت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو لا علمی میں ظالمانہ طور پر ہلاک نہیں کرتا۔ قریش کو دھمکی دی گئی کہ اب آپ اپنی جگہ کام کریں، ہم اپنی جگہ، بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس کا انجام بہتر ہوگا، ظالم ہرگز فلاح نہیں پا سکتے۔ اور اگلے پیراگراف میں آیت نمبر 136 سے لے کر 154 تک اس میں قریش کی بدعات کا ذکر کیا گیا اور ان پر یہ فرد جرم عائد کی گئی کہ یہ مویشیوں اور کھیتیوں میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ اور شرکاء کے حصے مقرر کیا کرتے تھے، قتل اولاد کے مرتکب ہوتے تھے، بعض کھیتیوں اور جانوروں کے حلال و حرام کے سلسلے میں من گھڑت قوانین کی پیروی کیا کرتے تھے، اللہ پر جھوٹ باندھ کر اللہ کے رزق کو علم کے بغیر حرام قرار دے دیتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو شارع تسلیم کرنے کے بجائے خود شارع بن بیٹھے تھے۔ مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھیں، کھیتی کٹنے پر پیداوار کی زکوٰۃ ادا کریں، اسراف سے بچیں، اللہ کے رزق کو استعمال کریں لیکن شیطان کی پیروی سے بچیں۔ الانعام یعنی مویشیوں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کوئی چیز بھی حرام نہیں کی، جو حرام کی گئی ہے وہ بتا دی گئی ہے، وہ ہیں صرف مردار ہے، بہتا ہوا خون ہے، سور کا گوشت ہے، اور اللہ کے نام کے بغیر ذبح کیے ہوئے جانور، یہ صرف حرام کیے گئے ہیں۔ حلال و حرام کی تشریع قوانین بھی اللہ کی رحمت کی دلیل ہے، وہ وسیع رحمت والا ہے، لیکن مجرموں سے عذاب نہیں ہٹایا جائے گا جو ظن اور تخمین یعنی گمان سے کام لے کر خود شارع بن کر حلال و حرام کے قوانین بنا رہے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، دوسری ہستیوں کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ شرک سے بچیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، قتل اولاد اور ظاہر و باطن کی فحاشی سے بچیں، قتل نفس اور یتیموں کا مال
کھانے سے پرہیز کریں اور ٹھیک ٹھیک تولیں، گفتگو میں عدل کو ملحوظ رکھیں، اللہ کے عہد کو پورا کریں، یہی صراط مستقیم ہے، اسی پر چلیں، اور انہی بنیادی باتوں کی تعلیم تورات میں بھی دی گئی، وہی ہمیں قرآن نے بتا دی۔ اس صورت کے آخری حصے میں جو دعوت توحید کا اس میں خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے کہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آخری ہدایت آ چکی ہے، اب اس کی پیروی کرنے پر ہی ان پر رحم کیا جائے گا۔ دین ابراہیمی میں تفرقہ پیدا کرنے والوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ملت ابراہیمی کی اساس پر یہ سیدھا دین ہے اور صراط مستقیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ نماز ہو یا قربانی، زندگی ہو یا موت، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ شرک سے بچ کر اللہ کی بندگی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی اس توحید کو مانتے ہوئے ہی اس پر عمل کیا جائے گا۔ روز قیامت کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اس لیے انسان کو خود اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، کوئی اور اس کے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا۔ اور آخر میں بتایا گیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تاکہ لیبلوکم فیما آتاکم، یعنی جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے اس میں آزمائش اور امتحان لیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ سریع العقاب بھی ہے اور غفور الرحیم بھی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الاعراف شروع ہوتی ہے، اور سورۃ الاعراف میں بھی کئی ہم نے حصے ہم کر سکتے ہیں اس کے مضامین کے، اور اس میں جو پہلا حصہ ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 101 سے لے کر 10 تک نزول قرآن کا مقصد بیان کیا گیا، اور اس کے بارے میں بتایا گیا کہ توحید، رسالت، آخرت، یہ تینوں مضامین اس میں وضاحت کر دیے گئے۔ قرآن مجید کی اتباع کرنے والے اور اگر دیگر اولیاء کی پیروی ترک کرنے کا حکم دیا گیا، ورنہ پچھلی ظالم قوموں کی طرح عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ روز قیامت تمام رسولوں سے، ان کی قوموں سے جن میں مبعوث کیے گئے تھے، باز پرس ہوگی۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ تو روز قیامت جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہی فلاح پائے گا، اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا وہی خسارے میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہلاکت کے بعد دوسری قوموں کو تمکین عطا کرتا ہے، رزق دیتا ہے، لیکن لوگ شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ اور دوسرے ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ شروع ہوتا ہے، اور اس میں جو بتایا گیا ہے کہ ابلیس کے شر سے بچا جائے اور بچنے کی کوشش کی جائے، اس لیے کہ وہ مغرور تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، اس لیے کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اور ابلیس نے یہ قسم کھائی کہ وہ انسانوں اور جنات پر حملہ کرتا رہے گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور اس نے اسی طرح چیلنج دے کر یہ بتا دیا کہ جو بھی ناشکرے ہوں گے میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ ابلیس نے وسوسہ ڈال کر آدم اور حوا دونوں کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھلوا دیے، اور ابلیس کا طریقہ واردات یہی ہے کہ وہ انسان کو جھوٹی باتوں اور آرزوؤں میں الجھا دیتا ہے۔ آدم و حوا کو اس نے یہ کہہ کر بہکایا کہ تم فرشتے بن جاؤ گے، تمہیں موت نہیں آئے گی اگر تم نے اس درخت میں سے چکھ لیا۔ تو ابلیس نے قسمیں کھا کر یہ یقین دلایا کہ میں آپ کا سچا خیر خواہ ہوں، اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں آپ کی خیر خواہی میں کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آدم اور حوا کو وہ دعا سکھا دی جس کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے توبہ کی کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معاف کر کر زمین کی خلافت عطا فرما دی۔ تو آدم اور ابلیس دونوں کو آزادی اختیار عطا کی گئی تھی، اور دونوں نے حکم عدولی کی، لیکن حضرت آدم نے اپنی غلطی تسلیم کر لی، جبکہ ابلیس اپنی غلطی پر اڑا رہا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی آیات میں ابلیس کے طریقہ کار کی وضاحت کی گئی کہ وہ فحاشی اور عریانی پر اکساتا ہے، جو فطرت آدم اور ابن آدم کے خلاف ہے، اس لیے کہ ستر پوشی اصل انسانیت کی فطرت ہے، اور جہاں اگر فطرت مسخ ہو جائے تو وہاں پر پھر وہ برہنگی کی طرف آ جاتا ہے، ورنہ اصل چیز وہ ستر پوشی ہے۔ اور پھر اسی طرح عبادات کے وقت ہمیں
پوری طرح زینت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا اور کھانے پینے کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ اسراف سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ اگلی آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں کار رسالت کی وضاحت کی گئی کہ جس کے نتیجے میں لوگ جنتی یا جہنمی بن جائیں گے۔ بنی آدم کی ہدایت کے لیے قانون رسالت بیان کیا گیا کہ ان کے پاس مسلسل پیغمبر آتے رہیں گے جو ان کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، ہدایت کی دعوت دیں گے، اور انہی کی تعلیمات کی پیروی اور عدم پیروی کی بنیاد پر ہی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اسی طرح یہاں پر ہم جو دیکھتے ہیں کہ اصحاب الاعراف کا بھی ذکر کیا گیا انہی آیات میں، تو اہل اعراف بلندی پر کھڑے ہوئے لوگ اہل جنت اور اہل دوزخ دونوں کو دیکھ سکیں گے۔ جنت والوں کو دیکھ کر انہیں سلام کریں گے اور کہیں گے کہ ہم ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے لیکن ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں۔ دوزخ والوں کی طرف دیکھ کر دعا کریں گے کہ اے رب ہمیں ان ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ اہل دوزخ اہل جنت سے پانی اور رزق مانگیں گے جو ان کے لیے حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح پھر شفاعت کے باطل تصور کی نفی کی گئی۔ اہل دوزخ دوبارہ دنیا میں بھیجے جانے کی درخواست کریں گے، لیکن قیامت کے بعد اب دوبارہ یہ معاملہ ہونا بالکل ناممکن ہے۔ اس کے بعد ہم دلائل توحید پڑھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ خالق ہے، ہر چیز کو اس نے مسخر کیا ہے۔ توحید ربوبیت، توحید خالقیت سے استدلال کرتے ہوئے توحید حاکمیت کی دعوت دی گئی ہے کہ الا لہ الخلق والامر۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید کا مطالبہ اور فساد سے دور رہنے کی دعوت دی گئی ہے، اس کا بلکہ حکم دیا گیا ہے۔ خالص توحید اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چپکے اور گڑگڑاتے ہوئے خوف اور طمع کے ساتھ پکارنے کا حکم دیا گیا ہے، اور انہی کے بارے میں فرمایا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین۔ اور اس کے بعد پھر اگلی آیات میں دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت ہے اور ان کی قوم کی ہلاکت جب انہوں نے ان کی نافرمانی کی، اور اس کے بعد پھر حضرت ہود کی دعوت اور پھر قوم عاد کی ہلاکت ہے، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر آیات نمبر 73 سے 79 تک حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت ہے، اور پھر قوم سمود کی ہلاکت جب انہوں نے دعوت قبول نہیں کی، اور آیات نمبر 80 سے 84 تک حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت اور پھر ان کی قوم کی ہلاکت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر یہ سورہ اعراف میں ہی یہ پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔